سجيل فجعلهم كعصف مأكول صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. Municipal مدنی دہاڑے کیاڑ دا مدنی دہاڑے کیاڑ دا صدیق تے جراڑ دا عثمان تے کراڑ دا نوکر ہمیں مدنی دہاڑے کیاڑ دا مدنی دہاڑے کیاڑ دا صدیق تے جراڑ دا عثمان تے کراڑ دا نوکر ہمیں مدنی دہاڑے کیاڑ دا مدنی دہاڑے کیاڑ دا صدیق تے جراڑ دا عثمان تے کراڑ دا نوکر ہمیں سونا محمد پاک دا سونا سید صدیق ہے سونا محمد پاک دا سونا سید صدیق ہے بھوکے جو سید صدیق نو مردد و زندیق ہے صدیق سیدہ یار ہے صدیق سیدہ یار ہے مخلص تابے دار ہے اسے اڑ کے تابے دار دا نوکر ہمیں مدنی دہاڑے کیاڑ دا مدنی دہاڑے کیاڑ دا صدیق تے جراڑ دا عثمان تے کراڑ دا نوکر ہمیں سوچا تو صحیح کتنا عجب دل کا ہنسی منظر ہوتی سوچا تو صحیح کتنا عجب دل کا ہنسی منظر ہوتی جھولی ہو صحیح صدیق دی شاہ محمد سر ہوتی تک تک روحے انوار جے تک تک روحے انوار جے رج رج کے بے دیدار جے اسماعیل بے دیدار دا نوکر ہمیں مدنی دہاڑے کیاڑ دا مدنی دہاڑے کیاڑ دا صدیق تے جراڑ دا عثمان تے کراڑ دا نوکر ہمیں أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وقال الله تعالى في مقام آخر إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. میرے انتہائی بات بر احترام بزرگائی دوستو، اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں
مغرب کی نماز ادا کرنے کے بعد اپنے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف کے اندر یہ جو محفل سجائی گئی ہے اس کے اندر بات کرنے کی اور بات سننے کی توفیق نصیب فرمائی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے حق بات کہنے کی اور ہم سب کو پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ میں نے آپ کے سامنے اللہ تعالیٰ کے قرآن پاک کی ایک آیت پڑھی ہے، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے نبی، ہم نے آپ کو نبی بنا کر بھیجا، إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ۔ اللہ سے پہلے جب ماں آتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ نہیں ہم نے آپ کو نبی بنا کر بھیجا الا مگر یہ کہ آپ تمام جہانوں کے لیے رحمت، یعنی کہ آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ رب العالمین اللہ تعالی ہے، رحمت للعالمین حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ربیع الاول کا مہینہ ہے، اس مہینے کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش کا مہینہ ہے۔ سوموار کے دن اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت عبداللہ اور حضرت آمنہ کے گھر پیدا کیا۔ تو میرے بھائیو، اسی نبی کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیدا نہ کرنا ہوتا تو ہم اس کائنات کو ہی نہ بناتے۔ آج ہمارا بیٹھنا اٹھنا اور پوری کائنات کی جو رونق ہے، پوری کائنات کے اندر جو چیزیں جگمگا رہی ہیں، یہ ساری کی ساری اس وجہ سے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیدا کیا، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو اللہ تعالیٰ نے قرآن دیا اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے انسان، تم نے یہ سوچ رکھا ہے کہ ہم نے تجھے ایسے بیکار پیدا کیا۔ اللہ ہم سے سوال کرتے ہیں کہ تو سوچتا ہے کہ اللہ نے تجھے بیکار پیدا کیا؟ اس کا مطلب ہے کہ نہیں، ہم نے آپ کو بیکار پیدا نہیں کیا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ کائنات کے اندر اللہ کی جتنی بھی مخلوقات ہیں، وہ سمندر کے اندر ہیں، وہ زمین کے اوپر ہیں، وہ آسمانوں کے اندر ہیں، جتنی بھی اللہ کی مخلوقات ہیں، ان تمام مخلوقات میں سے اللہ تعالیٰ نے ہم انسانوں کے بارے میں فرمایا کہ احسن الخالقین، ہم نے اے انسان تجھ کو اپنی مخلوقات میں سے سب سے اعلیٰ اور خوبصورت بنا کر پیدا کیا۔ احسن الخالقین، تمام مخلوقوں میں احسن بنا کر پیدا کیا۔ تو میرے بھائیو، اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو اتنا اعلیٰ اور ارفع بنایا، پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو اور بلند کرنے کے لیے ہمیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی بنایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی ہونا ہمارے لیے شرف بھی ہے اور فخر کی بات بھی ہے کہ جس امت کے اندر پیدا ہونے کے لیے انبیاء علیہ السلام دعا کرتے تھے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا کو اللہ تعالیٰ نے قبول کیا، اور اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قرآن پاک کے اندر اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے صحیح سلامت صحیح جسم کے ساتھ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اپنے پاس اٹھا لیا۔ اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے پاس آسمانوں پر موجود ہیں، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کی روشنی میں، احادیث کی روشنی میں ہمیں اس بات کی سمجھ آتی ہے کہ اللہ تعالی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قرب قیامت دنیا کے اندر بھیجیں گے۔ احادیث کے اندر آتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا کے اندر شام کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام دمشق میں، شام کے علاقے کے اندر مسجد ہے دمشق میں، وہاں اللہ تعالیٰ فرشتوں کے ذریعے سے مسجد کے مینارے پر ان کو نازل فرمائیں گے۔ تو یہ ثبوت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے اندر پیدا ہونے کے لیے ہمیں فخر کرنا چاہیے کہ ہم بغیر دعا کے، بغیر محنت کے، بغیر کسی جدوجہد کے اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہمیں امتی بنا دیا۔ تو میرے بھائیو،
اس بات پر کہ ربیع الاول کا مہینہ ہے، اس مہینے کے اندر ہم نے اپنی زندگی کا جائزہ لینا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ربیع الاول کا مہینہ دیا، جس طرح مہینوں میں سب سے متبرک مہینہ اور سب سے سردار مہینہ اللہ تعالیٰ نے رمضان المبارک کو قرار دیا ہے، اور دنوں میں اللہ تعالیٰ نے جمعے کے دن کو سردار دن قرار دیا ہے، اور انسانوں میں اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء علیہ السلام سمیت تمام کائنات کے انسانوں سمیت صحابہ سمیت ہر مخلوق کے افراد کے سمیت اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کے اندر سب سے اعلیٰ افضل معتبر کس کو پیدا کیا؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ اور اسی نبی کے بارے میں اللہ تعالیٰ قرآن پاک کے اندر ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی جو ہے اس کو تمہارے لیے نمونہ بنایا۔ میرے بھائیوں، ہمیں سوچنے کی بات ہے، یہ جذباتی تقریریں اور یہ بات یہ نہیں ہے، ہم نے سبق کے طور پر اور اصلاح کے طور پر یہ بات کو سیکھنا ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے کیوں فرمایا؟ ہم کائنات کے آرکیٹیکٹ جو ہے یہ بلڈنگ بناتے ہیں، پل بناتے ہیں، سڑکیں بناتے ہیں، اس کے لیے ایک نقشہ بنایا جاتا ہے، اسی نقشے کو نمونہ کہا جاتا ہے۔ آج ہر بندہ جس نے 5 مرلے کا مکان بنانا ہے، 10 مرلے کا مکان بنانا ہے، وہ کہتا ہے کہ 1000 2000 5000 10,000 دے کر پہلے نقشہ بنوا لیا جائے تاکہ مکان جو ہے یہ خوبصورت بنے۔ اسی نقشے کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ نمونہ جو ہے یہ اللہ کے نبی کی زندگی تمہارے لیے نمونہ ہے۔ اگر تم اس زندگی کو اپنا لو گے جو زندگی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کے اندر گزاری، تو پھر اللہ تعالیٰ کیا کریں گے؟ آج ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت ویس کرنی رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نہیں کی، کس وجہ سے؟ کہ وہ اپنی والدہ کے اکلوتے بیٹے تھے، جن کی والدہ بیمار تھی، ان کو ان کی ضرورت تھی، لیکن انہوں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کو تو پا لیا، لیکن اپنی والدہ کی خدمت کی وجہ سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نہیں کر سکے۔ ان کی اس محبت کی وجہ سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ عمر، کہ اگر تم اویس کے ساتھ ملاقات کرو تو اویس سے اپنے لیے دعا کرنا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اس میں سوچنے کی بات ہے کہ وہ نبی جنہوں نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ سے دعا کر مانگا، اور وہ عمر فاروق جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا کے اندر مشورہ دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کو قرآن بنا کر نازل فرما دیتے ہیں۔ کتنا اللہ تعالیٰ نے ان کو مرتبہ دیا۔ اس عمر کے بارے میں اللہ کے نبی فرماتے ہیں، عمر اویس سے ملو تو اس سے اپنے لیے دعا کرانا۔ اب یہ ان کے لیے دعا کرانا اتنا معتبر، اتنا متبرک اور اتنا اعلیٰ کیوں بن گیا؟ اس لیے کہ حضرت ویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نہیں کی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے اپنی ماں کی خدمت کی، تو ان کا اتنا بلند مرتبہ مل گیا۔ آج ہم سیرت کے جلسے تو کر رہے ہیں، لیکن اپنے نبی کی سنت کو نہیں اپنا رہے۔ جس نبی نے ہمیں قرآن دیا، اس قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب تم اپنی زندگی کے اندر اپنے والدین دونوں میں سے دونوں کو بڑھاپے کی حالت میں دونوں کو یا دونوں میں سے ایک کو پالو اور اس کی خدمت کر کے جنت نہ کما لو، تو ایسے شخص پر اللہ تعالیٰ نے لعنت فرمائی۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہم عشق رسول کے دعوے تو کرتے ہیں، لیکن گھر کے اندر والدین کی نافرمانی ہو رہی ہے۔ ہم عشق رسول کے دعوے تو کرتے ہیں، صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین کے بارے میں ہمارے ذہنوں کے اندر غلط خیالات آ جاتے ہیں۔ ہم عشق رسول کا دعویٰ تو کرتے ہیں، لیکن ہم نے اپنی بہن کو حق نہیں دیا ہوا۔ ہم عشق رسول کا دعویٰ تو کرتے ہیں، لیکن ساتھ ہمسائے کو ہم تنگ کر رہے ہوتے ہیں، جس ہمسائے کے بارے میں اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قرب قیامت تمہیں ہمسائے کے بارے میں پوچھا جائے گا، اور فرمایا کہ اگر تم اپنے گھر کے اندر گوشت کھاتے ہو، گھر کے اندر اعلیٰ قسم کے پھل کھاتے ہو، تو گوشت کی ہڈیاں اور پھل جو ہے وہ اپنے دروازے پر نہ پھینکنا۔ اس لیے
باہر ہڈیاں دیکھے گا تو اس کے دل کے اندر احساس کمتری ہوگا. اس کے دل کی محفوظ رکھنے کے لیے, اس کے جذبات کو فروغ دینے کے لیے, خوشی دینے کے لیے ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم نے وہاں چھلکے بھی نہیں پھینکنے. تو ہمسائے کا حق کتنا زیادہ ہے. تو یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں سے آتا ہے. آج ہم سنت کو بھول گئے, بدعات اور رسومات میں پڑ گئے. ہم صرف یہ کہتے ہیں کہ برادری کیا کہے گی, دنیا کیا کہے گی. اللہ کے نبی کی سنت کو اپنانا کتنا ثواب. مثال کے طور پر آپ نے پانی پینا ہے. اب پانی پینا جو ایک معمولی سی بات ہے, یہ پانی گلاس میں ڈالا پی لیا, لیکن اس کو اگر اللہ کے نبی کے طریقے کے مطابق پیئیں گے تو پھر ہمیں کتنا ثواب ملے گا. پانی کے بارے میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور کھانے کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں کہ جو تم نے پینا ہے, کھانا ہے, اس کو دیکھ کر پینا ہے. سب سے پہلے ہاتھ دھوئے, گلاس کو دیکھا, اس کے اندر پانی کو دیکھا, یہ علیحدہ سنت. اس کے اندر کوئی کیڑا پتنگا تو نہیں, اب دیکھنے کا سنت کا ثواب مل گیا. اس کے بعد فرمایا کہ اگر تم بیٹھ کر پیو اس کو, اب پانی بیٹھ کر پیا جا سکتا ہے, کھڑے ہو کر بھی پیا جا سکتا ہے, لیکن بیٹھ کر پینے سے سنت پر عمل ہو گیا. اور فرمایا کہ 3 گھونٹ کے اندر پیو. آگے سنت فرمائی کہ جب پانی پی رہے ہو تو سانس اس گلاس کے اندر یا اس پیالے کے اندر سانس نہ لو, بلکہ اس کو ایک طرف کر لو. پھر سنت پر عمل ہو گیا. اور 3 گھونٹ میں پانی پینا الگ سنت پر عمل ہو گیا. پانی پینے کے بعد الحمدللہ کہنا الگ سنت ہو گیا. اب ایک ہی پانی کو پینا تھا, سنت پر عمل کیا تو 6 سنتوں پر ثواب مل گیا. اسی طرح میرے بھائی, اگر ہم نے سونا ہے, بیٹھنا ہے, ہم نے استنجا کرنے جانا ہے, اپنے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق جائیں گے تو ہم واش روم کے اندر بیٹھے ہیں, ہمیں ثواب مل رہا ہے. ورنہ حاجت تو ہم نے کرنی ہے, پانی سنت کے مطابق پیئیں گے تو ثواب ملے گا. اسی طرح جب ہم رات کو سونے جاتے ہیں تو سونا تو ہم نے ہے, بغیر وضو کے بھی سو سکتے ہیں. جب بستر پر جائیں گے نیند آ جائے گی, لیکن اللہ کے نبی کی سنت وضو کر کر بستر پر لیٹے اور دائیں کروٹ لیٹے, اپنا ہاتھ اپنی گال کے نیچے رکھیں اور اس سنت کے مطابق سوئیں. اس کے بعد رات کو آپ کا وضو ٹوٹ جائے, آپ جس کروٹ مرضی چلے جائیں, آپ کو پوری رات سنت کے مطابق سونے کا ثواب مل گیا. لیکن میرے بھائیو, آج ہماری زندگی یہ سنت نکل گئی. آج ہم عشق کے دعوے کرتے ہوئے نعرے بھی لگا رہے ہیں کہ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے, لیکن داڑھی منہ پر رکھنا ہمارے لیے جو ہے یہ کفر بنا ہوا ہے. کہ داڑھی رکھنے سے ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری شکل جو ہے یہ بگڑ جائے گی, ہمارا حسن خراب ہو جائے گا. میرے بھائیو, اگر داڑھی کی وجہ سے حسن خراب ہونا ہوتا, 1,24,000 کم و بیش انبیاء علیہ السلام تمام کے چہروں پر داڑھی تھی, اور ہر نبی کے جو صحابہ تھے سب کے داڑھی تھی. ہمارے پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے 1,40,000 کم و بیش صحابہ ہیں, ہر کے چہرے پر داڑھی تھی. داڑھی تو مسلمان کی اور مرد کی پہچان ہے. آج انگریز کی تعلیمات کے پیچھے لگ کر ہم داڑھی کٹوا دیتے ہیں اور دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم عاشق رسول ہیں. میرے بھائیوں, ہم عاشق رسول تب ہیں کہ جب ہماری زندگی, ہمارا بولنا, ہمارا چلنا, ہمارا اٹھنا, ہمارا بیٹھنا, ہمارا بیوی کے پاس جانا, بچوں کے پاس جانا, دوستوں کے پاس جانا, ہمارا کاروبار کی دکان پر بیٹھنا, ہماری جو ذمہ داری لگ جائے اس ذمہ داری کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق کرنا, یہ ہمیں حکم ہے. جب ہم اپنی زندگی کو اس طریقے سے گزاریں گے جیسے ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا اور صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے کر کے دکھا دیا, تو میرے بھائیوں آپ کی زندگیوں کے اندر سکون آ جائے. آج تجربے کی بات, آپ اپنی برادری کے اندر, اپنے دوستوں کے اندر, اپنے رشتہ داروں کے اندر جائزہ کر کے دیکھ لیں. ایک کے پاس پیسہ بہت زیادہ ہے, گاڑی بھی ہے, نوکر بھی ہے, بال بچے بھی ہیں, اس کے پاس دنیا کی تمام آسائشیں ہیں, وہ اپنے پیسے سے اس کے دل کے اندر گمان پیدا ہو چکا ہے کہ میں اپنے پیسے سے ہر کام کر سکتا ہوں. میرے بھائیوں, آپ کے تجربے میں یہ بھی بات ہے کہ پیسے سے ہر کام نہیں ہوتا. آپ پیسے کے ساتھ یہ اینک خرید سکتے ہیں, آپ کی نظر 1 نمبر پر ہو جائے, 2 پر ہو جائے, 5 پر ہو جائے, آپ پیسے سے اعلیٰ قسم کی اینک خرید سکتے ہیں. اینک کا فریم آپ سونے کا, اس کے اندر ہیرے لگوا کر 5-10 لاکھ کا فریم بنوا سکتے ہیں. کیا بتاؤ, آپ پیسوں کے ذریعے سے نظر بھی خرید سکتے ہو. آپ اپنے گھر کو 2 کروڑ کا گھر بنا سکتے ہو.
آپ کے گھر کے کمرے کے اندر 1 لاکھ کا بیڈ آ سکتا ہے, کمرے کے اندر اے سی لگ سکتا ہے, کیا آپ سکون بھی پیسوں سے خرید سکتے ہو؟ یہ ممکن نہیں ہے. ہم اپنی صحت کو پیسوں سے نہیں خرید سکتے. یہ ساری چیزیں کیسے ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق. ہمیں نماز پڑھنا, قرآن پڑھنا, احادیث پڑھنا, حج پر جانا, یہ سارے کا سارا اللہ کے نبی نے بتایا ہے. صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کو کفار مکہ, مشرکین مکہ جو ہیں وہ طنز کرتے تھے, استہزاء کرتے تھے, مذاق اڑاتے تھے. کیا مذاق اڑاتے تھے؟ کہتے تھے کہ یار تمہارا نبی اچھا ہے جو تو بتاتا ہے کہ پیشاب کرنے کا طریقہ بھی بتاتا ہے. صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین ایسے سینے پر ہاتھ رکھ کے کہتے تھے ہاں ہاں ہم اس نبی کے امتی ہیں جو کہ پیشاب کرنے کا طریقہ بھی بتاتا. فخر کرتے تھے اس بات پر. ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کفر کے ساتھ, عیسائیوں کے سردار کے ساتھ مذاکرات کے لیے گئے تو وہاں دسترخوان لگ گیا. صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین بیٹھے ہیں, وہ عیسائیوں کے وزیر مشیر بھی بیٹھے ہیں. کھانا لگ گیا تو کھانا کھاتے ہوئے ایک صحابی ان کے ہاتھ سے لقمہ نیچے دسترخوان پر گرا. تو حدیث ہے آپ کے ہاتھ سے لقمہ گر جائے, آپ کے کھانے والی چیز گر جائے, اگر وہ نیچے کوئی پلید نہیں ہوئی, گندی نہیں ہوئی, تو آپ اس کو اٹھا کر کھا لیں. اس صحابی نے ایسے اٹھا کر کھانے لگے تو ساتھ والے جو صحابی بیٹھے تھے انہوں نے ایسے کونی مار کر اشارہ کیا کہ یہاں جو بڑے بڑے گورنر بیٹھے ہیں, وزیر مشیر بیٹھے ہیں, عیسائیوں کے سردار بیٹھے ہیں, تو یہ کیا کہیں گے کہ یہ کیسے محمدی ہیں کہ یہ لقمہ نیچے گر گیا تو اس کو بھی اٹھا کے کھا لیا, کتنے بھوکے ہیں. تو صحابی نے لقمے کو اٹھایا, پھونک ماری اور کھا لیا, اور اسی وقت کہا کیا ان بیوقوفوں کی وجہ سے میں اپنے نبی کی سنت کو چھوڑ دوں؟ تو میرے بھائی وہاں تو عشق ایسا تھا کہ اپنے نبی کی سنت کو نہیں چھوڑا, کافروں کی بات کی کوئی پرواہ نہیں. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ, حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے لگتے جگر فرماتے ہیں کہ ان کا غلام ان کے ساتھ ہے, وہ سفر پر جا رہے ہیں, اپنی سواری کو روکا, سواری کو روکنے کے بعد سواری سے نیچے اترے, نیچے اتر کر ایک سائڈ پر ہوئے, وہاں ایسی حالت میں بیٹھے جیسے کہ پیشاب کرنے کی حالت میں بیٹھتے ہیں, لیکن انہوں نے پیشاب نہیں کیا, واپس آئے سواری پر بیٹھ گئے. آپ کا نوکر خادم جو غلام تھا آپ کا, جس نے سواری کو پکڑا ہوا تھا, کہتا ہے کہ امیر المومنین آپ نے وقت کو ضائع کیا, آپ کو پیشاب بھی نہیں آیا تھا, پھر بھی آپ نیچے اترے اور ایسے کر کے آپ چلے پڑے. تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں ایک دفعہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس سفر کے تھا, اس جگہ سے گزر رہے تھے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر قضائے حاجت کی تھی. اب مجھ عبداللہ کا یہ دل نہیں چاہتا کہ تیرا نبی تو یہاں بیٹھے اور تو نہ بیٹھ. وہاں عشق کی تو مثال یہ تھی. حضرت ابو محذورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھوٹے بچے تھے, حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی کے اندر اذان دیتے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر. تو جس طرح آج بھی بچے مذاق کرتے ہیں, وہ پیچھے مسجد کے اندر یا ایسے گلی کے اندر اذان کی آواز نقل کرتے ہیں یا کسی بندے کی آواز نقل کر رہے ہوتے ہیں, حضرت بلال فرماتے اللہ اکبر اللہ اکبر, وہ بھی پیچھے بچے جو ہے نا مذاق کے اندر اللہ اکبر کرتے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کو پکڑ کے لاؤ. تو روایات کے اندر آتا ہے کہ سب بچے بھاگ گئے, حضرت ابو محذورہ چھوٹے بچے تھے وہ پکڑے گئے. ان کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قریب کر کے کہا ہم بھی کیا کر رہے تھے؟ وہ پہلے ڈر گیا, اس نے کہا جی میں پڑھ رہا تھا اللہ اکبر اللہ اکبر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں اونچی بات سے پڑھو. پھر وہ کہتا ہے جی اللہ اکبر اللہ اکبر. حضرت ابو محذورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ اذان حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 مرتبہ کہلوائی. آپ نے آپ بزرگوں میں سے کسی نے شاید سنا ہو, کبھی کبھی ہمارے پاکستان کے اندر بھی ایسے ہوتا ہے کبھی کبھی کہ اذان کو 2 دفعہ دیا جاتا ہے. اہل حدیث حضرات جو ہیں انہوں نے کبھی کبھی ایسے کر لیتے ہیں کہ اذان 2 دفعہ دی. عام بندے پریشان ہو جاتے ہیں یار یہ اذان کیسے اس نے دے دی, اذان تو ایک ہی دفعہ ہے. تو وہ اس حدیث پر عمل کر لیتے ہیں کہ ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اذان 2 دفعہ دلوائی, لیکن وہ اذان اس وقت تعلیم کے طور پر تھی, باقاعدہ جیسے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اذان دیتے ہیں تو اس طرح نہیں تھی. اب اس میں جو بات تھی وہ جو آپ کو بات بتانی ہے, حضرت ابو محذورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دست شفقت رکھا تھا, اب
बचपन से बड़े होते गए, बड़े होते गए, बड़े होते गए। हजरत अबू महजूरा रजी अल्लाह ताला अन्हु के बाल जो हैं वो इतने लंबे हो गए थे कि आपकी पूरी कमर, और हम ये पंजाबी में जो चित्रों को कहते हैं, अरबी में इसको सरीन कहते हैं, ये इससे भी नीचे हो गए थे बाल। हजरत अबू महजूरा अपने बालों को इकट्ठा करके ऐसे पगड़ी के अंदर बांधते थे, जब पगड़ी खोलते थे तो बाल इतने लंबे हो जाते थे। अब हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत क्या है? भाई साथी थोड़ा इधर उधर तवज्जो करें। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बालों की सुन्नत क्या है? सुन्नत बालों की ये है कि तीन है, वफरा लम्मा, कि कानों की लौ तक हो, ये कानों के दरमियान तक, कानों की लौ तक, और सिर्फ बाल आपकी गर्दन को छू रहे हो, इससे लंबे बाल रखना सुन्नत नहीं है। तो हजरत अबू महजूरा को सहाबा ने कहा, अबू महजूरा के अल्लाह के नबी के बाल तो कभी कंधों से नीचे नहीं हुए और तेरे बाल इतने लंबे हैं, तो ये सुन्नत के मुताबिक नहीं है। हजरत अबू महजूरा रजी अल्लाह तआला अन्हु का इश्क देखें और अपने सीने में जान कर देखें कि वो भी बंदा था, वो भी अल्लाह का इंसान था जो अपने नबी के साथ ऐसी मोहब्बत करता है। आज हम भी अपने आप से इश्क का दावा करते हैं, अपनी जुबान से कहते हैं कि हम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आशिक हैं। अपना मुआवजा उन सहाबा से करके देखें, उनके नक्शे कदम पर चलने की कोशिश करें। तो अबू महजूरा रजी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि मुझे पता है कि ये बाल मेरे सुन्नत के मुताबिक नहीं है, लेकिन मेरा दिल नहीं करता कि इन बालों को काटूं, इसलिए कि इन बालों के ऊपर बचपन में अल्लाह के नबी का हाथ लगा था। जिन बालों के ऊपर अल्लाह के नबी का हाथ लगा उनको काट कर मैं फेंक दूं, ये अबू महजूरा का दिल गवारा नहीं करता। हम अपना इश्क कहां लेकर बैठे? आप अपनी मुंह पर दाढ़ी नहीं सजा सकते और नारे लगाते हैं कि हम आशिक रसूल हैं। नमाज 5 वक्त हम नहीं पढ़ते, घर के अंदर औरतें हमारा पर्दा नहीं करती, औरतों का पर्दा ना करना मर्दों का कसूर। कल क़यामत के दिन अल्लाह ताला बाप से पूछेगा, तूने अपनी बीवी को पर्दा क्यों नहीं करवाया, अपनी बेटी को पर्दा क्यों नहीं करवाया? अल्लाह के नबी की सुन्नत है। अल्लाह ताला, आज हम देख ले खैर कितनी है और शर कितनी है। 1% भी खैर नहीं है। आज 100 की 100% शर चल रहा है। आज शैतानी असरात चल रहे हैं, दज्जाली फितनों ने हमारे अंदर बेहयाई डाल दी है। उस वक्त जिस वक्त अल्लाह के नबी इस कायनात के अंदर मौजूद हैं, जब अल्लाह ताला जिब्राइल अमीन को वही देकर भेजते हैं, अल्लाह के नबी अल्लाह के हुक्म के मुताबिक के बगैर ना तो बोलते हैं, ना अल्लाह के हुक्म के बगैर चलते हैं, ना अल्लाह के हुक्म के बगैर दाएं बाएं होते हैं। वो नबी जिसको अल्लाह ताला कुरान पाक के अंदर इरशाद फरमाते हैं, ए मोहम्मद आप अपनी बीवियों से, अपनी बेटियों से और मुसलमान औरतों से कह दें कि जब बाजार के अंदर निकला करें तो अपने चेहरों को चादरों से ढांप लिया करें। मेरे भाइयों, ये कुरान के अंदर अल्लाह ने अपने नबी को किस वक्त हुक्म दिया कि जब नबी मौजूद है और नबी की बीवियां कायनात की सबसे आला और अफजल बीवियां हैं, नबी की बेटियां इस कायनात की सबसे आला बेटियां हैं, उनको हुक्म यह है कि वो पर्दा करके बाजार के अंदर निकला करें। आज का मुसलमान ये सोचे कि हम इसके रसूल का दावा तो करते हैं, घरों के अंदर भी मिलाद हो रहा है, बाजारों के अंदर भी मिलाद हो रहा है, मस्जिदों के अंदर भी मिलाद हो रहा है, लेकिन अल्लाह के नबी की सुन्नतों को तार किया जा रहा है, नबी की सुन्नतों को पसे पुष्ट डाला हुआ है। तो मेरे भाइयों बताओ, अल्लाह राजी होगा या नाराज हो? हजरत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास घर के अंदर बैठी हैं। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आते हैं तो हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ससुर हैं, हजरत आयशा के वालिद हैं। हजरत आयशा ने पर्दा नहीं किया, अपने घर के अंदर बैठी हैं। उसी वक्त दरवाजे पर दस्तक होती है। हजरत अब्दुल्लाह इब्ने उम्मे मक्तूम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जो कि नबीना सहाबी हैं, आवाज आई कि पूछा कौन है? फरमाया कि मैं अब्दुल्ला हूँ। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आप अंदर आ जाएं और हजरत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से कहा कि आप जरा कमरे दूसरी जगह पर चली जाएं। हजरत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अब्दुल्लाह इब्ने उम्मे मक्तूम जो है वो तो नबीना सहाबी हैं, तो वो तो मुझे देख नहीं सकते। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बुखारी शरीफ के अंदर रवायत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की तरफ ऐसे गुस्से की तरह देखा और फरमाया कि आयशा, अब्दुल्ला अंधा है, अब्दुल्ला देख नहीं सकता, क्या तू भी अंधी है? अम्मी आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह तआला अन्हा जिसकी इज्जत पर, जिसकी जान पर हम जैसे बंदों की करोड़ों जाने कुर्बान हो, उनके बारे में अल्लाह के नबी फरमाते हैं, आयशा अब्दुल्ला इब्ने उम्मे मक्तूम तो नबीना है, तू तो अंधी नहीं है। आज मेरे भाइयों,
ہم جس میلاد کے بارے میں یہاں بیٹھے ہیں، جس نبی کی سنت کو یاد کرنے کے لیے بیٹھے ہیں، جس نبی کی